کافر کی روح جب قبض کی جاتی ہے اور فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ فرشتے جس فرشتے کی جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جماعت پوچھتی ہے کہ یہ کس خبیث کی روح ہے، تو یہ فرشتے اس کا سب سے برا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں خبیث کی روح ہے۔ یہ جب روح لے کر آسمان پر جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، پھر اس کو وہی اسے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے اور اس کا نام سجین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی روح جسم میں پہنچا دی جاتی ہے اور دو فرشتے آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اور تیسری دفعہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور دوزخ کی ایک کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے۔ قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب مومن کی روح نکلتی ہے فرشتے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ خبیث روح کے لیے کھولتا ہوا پانی اور زقوم کا درخت ہوگا، جبکہ نیک آدمی کے لیے جنت کی تمام نعمتیں ہوگی۔ قرآن کریم میں کافر کی روح کے متعلق سورہ اعراف کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہیں ان کو ہی وہی ملے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں ہے جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سب سے وہ غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے جان قبض کریں گے تو پوچھیں گے کہ کہاں ہے وہ میرے شریک، مگر وہ گم ہو جائیں گے۔